بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج جو حدیث پاک ہے وہ سنن نسائی شریف میں موجود ہے اور حدیث نمبر 1265 ہے اور حدیث سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ حدیث پاک سنانے سے پہلے حضرات ذی وقار امام نسائی نے اس حدیث کو ذکر کیا، لیکن اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے امام نسائی نے اس حدیث کے اوپر ایک باب باندھا ہے۔ باب یہ ہے باب موضع المرفقین۔ حضرات ذی وقار مرفق کہتے ہیں کونی کو، یہ کونی جو ہوتی ہے اس کو مرفق کہتے ہیں عربی میں۔ تو اب یہ تثنیہ کا صیغہ مرفقین، تو اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا، باب موضع المرفقین کا ترجمہ یہ بنے گا کہ دونوں کونیوں کی جگہ کا باب۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ امام نسائی یہاں جو یہ باب باندھ رہے ہیں، اس باب کے ضمن میں امام نسائی حضرت سیدنا وائل بن حجر کی حدیث پاک کو ذکر کر رہے ہیں اور اس میں یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ حالت تشہد میں بیٹھے تو اس کی کونی کا کیا حکم ہے، کہ وہ کونی کہاں رکھے گا، وہ آیا ران کے اوپر رکھے گا یا ران سے اٹھا کے رکھے گا۔ حضرات ذی وقار، اگر آپ نے میری سابقہ ویڈیو دیکھی ہوں حالت تشہد میں ہاتھ رکھنے کا جو بیان ہے، ہاتھ رکھنے کا سنت طریقہ جو میں نے بیان کیا تھا، اس میں نے آپ کو سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا وائل بن حجر، سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دونوں حضرات فرماتے تھے، یعنی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت تشہد میں بیٹھتے تھے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھ لیتے تھے، اور عبداللہ بن زبیر کی احادیث میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھتے تھے اور انگلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے، اور پھر یہ بھی ہے کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے آپ بائیں گھٹنے کو پکڑ لیتے تھے۔ تو اس ضمن میں نے تفصیل سے محدثین کے حوالے سے آپ کے سامنے ان احادیث کی جو وضاحت تھی وہ میں نے بیان کر دی تھی، اور اسی سابقہ ویڈیو میں نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی سنائی تھی، اس کا بھی ایک حصہ میں نے پڑھ کے سنایا تھا۔ حضرات ذی وقار، یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں مقصود یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت تشہد میں بیٹھتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں کو کس اینگل میں رکھتے تھے، کیسے رکھتے تھے۔ تو ہاتھوں کو رکھنے کے بارے میں تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اب رہا گیا مسئلہ کونی کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونی کو کیسے رکھتے تھے۔ اب حضرات ذی وقار یہ یاد رکھیں کہ محدثین نے باقاعدہ اس پر باب باندھا، جیسے امام نسائی، یہ سیاستہ کی جو 6 کتابیں ان میں سے ایک معتبر جو کتاب ہے وہ سنن نسائی شریف ہے، اس کے جو مصنف ہیں امام نسائی، انہوں نے باقاعدہ سنن نسائی شریف میں اس بارے میں بحث کی ہے، اس میں کلام کیا اور باب باندھا ہے، باب موضع المرفقین، کہ کونیوں کی جگہ کا باب۔ تو اب اصل میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ حدیث میں کونی کے بارے میں بھی آیا ہے، یعنی حدیث میں کونی کے بارے میں آیا ہے تو ہی امام نسائی نے یہ باب باندھا ہے اور تبھی وہ اس بارے میں وضاحت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہاتھوں کے بارے میں تفصیل تو گزر چکی، اب ہے کونیوں کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونی کیسے رکھتے تھے۔ تو اب یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے کہ میں نے سابقہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا حضرات ذی وقار کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں رفع الیدین کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس طرح رسول نے رفع الیدین سے نماز پڑھی ہے، یہ اس حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اور میں سابقہ ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ابھی میں کسی بھی طرح سے رفع الیدین پر کوئی بحث نہیں کروں گا، ابھی میں صرف وہ نماز کے مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو تمام محدثین کے نزدیک متفقہ ہیں، جو تمام کے نزدیک متفقہ مسائل ہیں، صرف ابھی میں آپ کے سامنے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار، جہاں تک رفع الیدین کا تعلق ہے تو انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو میں رفع الیدین کے بارے میں بھی انشاءاللہ بھی تفصیل کلام کروں گا۔ ابھی آج آپ صرف یہ ملاحظہ فرمائیں اور یہ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کونی کو کیسے رکھتے تھے۔ تو یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک، اور یہ بڑی لمبی اور تفصیل سے حدیث پاک، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا، اور وہ جب نماز کا طریقہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے نماز کا طریقہ بیان
کیا ہی اس لیے تھا، وہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو دیکھ سکوں کہ رسول اللہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اس حدیث پاک میں اظہار کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقوں کو دیکھوں، میں اس لیے آیا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ سکوں۔ تو حضرات عزیز وقار، اب اسی حدیث پاک میں حضرت وائل بن حجر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے۔ اب جب بیٹھے تو سیدنا وائل بن حجر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کا طریقہ بھی بیان کیا، اور اسی ضمن میں سیدنا وائل بن حجر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی کا بھی ذکر کیا۔ اب وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے وضاحت ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونی کے بارے میں رسول اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے حدیث بیان کی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بیان کیا تو فرماتے ہیں وَوَضَعَ يَدَ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِ الْيُسْرَى کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھا۔ وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى۔ تو اب یہ حضرات ذکر یہ یاد رکھیں، اب یہ جو لفظ آیا وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى، انشاءاللہ یہ آپ کو سکرین پہ بھی دکھائی دے رہا ہوگا، تصویر میں بھی آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا یہ لفظ وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے حضرات ذکر یہ جو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں، یہ جو لفظ آیا وَحَدَّ، یہ جو لفظ ہے حدہ، اس کو حدہ بھی پڑھا گیا ہے، اس کو جیسے یہ ہا دال لکھا ہے حدہ، اس کو مدہ بھی پڑھا گیا ہے میم کے ساتھ مدہ۔ تو اسی طرح حضرات ذکر جب اس کو حدہ بھی پڑھا گیا اور اس کو مدہ بھی پڑھا گیا۔ اب میں پہلے آپ کے سامنے حدہ کا معنی بیان کرتا ہوں۔ ابھی تو میں یہ آپ کے سامنے زبانی بیان کروں انشاءاللہ، اس کے بعد میں بالتفصیل آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے جو محدثین نے اس حدیث کے الفاظ کی جو وضاحت کی ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہ یاد رکھیں حضرات